رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب کبھی فتح نصیب ہوتی تھی یا اس طرح سے تو کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. تو دونوں قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. کیونکہ میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ جب جنگ بدر تھی، آپ دیکھیں انڈیا ماشاءاللہ 10 گنا بڑا ملک تھا، اور پاکستان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے کمپیئر اگر کریں تو جنگ بدر میں دیکھیں 313 صرف مسلمان تھے، اور دوسری طرف کتنے تھے؟ 1000 لوگ آئے تھے، مشرکین مکہ جو تھے اپنی آرمی لے کے آ رہے تھے. تو 300 ابھی تو مسلمان نئے نئے گئے تھے مدینہ میں، اور اتنے 2 ہجری کو ہوا ہے نا بدر ہوئی تھی. تو ابھی مسلمانوں کی آپ دیکھیں حالت یہ تھی کہ 313 کئی دفعہ 14 اور کسی کسی جگہ پہ 17 317 اس طرح سے آتا ہے. جو اینی وے جتنے بھی تھے تو 300 کے قریب ہی تھے نا. اب دیکھیں مسلمان صرف اتنے تھے، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، اونلی 2 گھوڑے، اور 70 اونٹ تھے. تو دیکھو باقی جو 313 ہی چلو ہم پکڑ لیتے ہیں، تو 140 لوگ اگر 2 بھی ایک اونٹ پہ بیٹھتے تو باقی لوگ کیسے وہاں پہ جا رہے تھے. اب حالات اس وقت کے ذرا دیکھیں کہ کیا حالت تھا، لیکن ایمان کا جذبہ کتنا ہائی تھا. تو کیا پھر ہوا تھا، تو ان کے پاس صرف 8 تلواریں. ادھر دشمن جو آ رہا تھا وہ کتنا تھا؟ 1000 دشمن تھا، اور یہاں پہ کیا تھا؟ 8 تلواریں تھی صرف. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی، اور پھر ہم نے یہ پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی. جب مسلمان ایسے اپنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی خاطر جنگ کی طرف آتا ہے، کیونکہ اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ساتھ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے ہیں، انہوں نے ساری اپنی جو بھی تیاری تھی کہ کہاں پہ کون سا دستہ ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا کیا تھا. یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے نا، کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مطلب نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دعا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے. اور کہتے ہیں کہ اس رقت کے ساتھ، اس جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ ان کے کندھے پہ جو چادر تھی نا، وہ کیونکہ جب بندہ آپ سوچیں ہچکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، تو وہ چادر جو ہے ان کے کندھے سے گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تھاما اور انہوں نے کہا کہ بس کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ نے بہت دعا کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے. یہ حال تھا، کیونکہ دشمن کا مقابلہ، اتنے بڑا دشمن تو سامنے تھا نا، اور وہ تو نبی تھے، وقت کے نبی بھی تھے. اور اس کے باوجود آپ ان کی دعاؤں کی انٹینسٹی دیکھیں کہ کیسے وہ دعا کریں. اور دوسری طرف غور کرنے کی بات، دوسری طرف ابو جہل جو اپنا لشکر لے کے آ رہے تھے، اس میں کیا تھا؟ ناچنے گانے والی عورتیں جو گا گا کر ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی. ادھر اللہ کا ذکر موٹیویٹ کر رہا تھا، ادھر ناچنے اور گانے والیاں موٹیویٹ کر رہی تھی. یہ بات بہت سوچنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. ہم اصل میں دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں نا، کہ وہ ایسے کرتے ہیں. ہم نے بچپن سے یہ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ جب ہمارا کبھی خوشیوں کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے ناچ گانا کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے ہماری تیاریاں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سبق دینے کے لیے بہت بڑی ہیں. آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا تھا. 1 سال کے بعد احد آئی تھی. 1 سال کے بعد اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جو نقصان پہنچا تھا، وقتی طور پر جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پڑھ کے دیکھیے کہ وہ جو درہ تھا نا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا، اور ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی وہ اٹھا کے کوئی لے جائے گا نا، تو تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اور جب مشرکین مکہ بھاگے ہیں احد میں، اور مسلمانوں نے اس وقت جو 50 لوگ تھے ان میں سے انہوں نے سوچا کہ اب تو کامیابی مل گئی ہے، تو اب ہم اترتے نیچے، کیونکہ مال غنیمت بھی تو اکٹھا کر رہے تھے نا سارے. کچھ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا، انہوں نے جب تک ان کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہوگی. دیکھیں ان کی نیت کوئی ایسے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے. انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ رسول اللہ کی نافرمانی تو تھی نا، تو اس کا رزلٹ سامنے آ گیا.
اور ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی. تو آج بھی ہمارا عمل اگر ایسا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا. اب دیکھیے فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ دونوں چیزیں بتا دینا. جب آئے گا وہ وقت جب تم دیکھو گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اب تو ہم نے بہت دفعہ یہ آیا بھی اسی دوران میں ہم نے یہ پڑھی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا. انہو کان توابا، کہ تیرا رب جو ہے نا وہ تو دیکھے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے. تو یہ رسول اللہ جب داخل ہوئے، اب کامیابی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، ان کا سر اپنے وہ جو کجاوا تھا نا ان کو اونٹ کا اتنا جھکا ہوا، اتنے عاجزی کے ساتھ وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے. یہ فاتح تھے. تو ہمارا دین نے ہمیں جو سکھایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس بات کو اچھے سے سمجھے. اور مجھے امید ہے جب ماؤں کے سمجھ آئے گی تو وہ ضرور یہ پیغام جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں گے اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی خوشیوں بھی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے نا، ان کو تو میرا سلیوٹ ہے. آنیسٹلی کیا سوچ تھی، کیا نام انہوں نے رکھا ہے، اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے پاکستان میں بھی سلامتی رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیا میں بھی سلامتی رکھے. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے نا وہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس وقت آج آپ یہ بات اچھے سے سمجھیں گے کہ کسی ایک انسان کا غلط فیصلہ، کسی ایک انسان کا غلط فیصلے کا حکم دے دیا نا، تو دوسری طرف جو بے گناہ بے انتہا لوگ مارے جاتے ہیں، وہ یہی بات تھی کہ پوری امت کا قتل ہو جاتا ہے، پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے. ادھر بھی بے گناہ مریں گے، ادھر بھی بے گناہ مریں گے، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنے جوار رحمت میں رکھے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث ہے، ہمیشہ کی طرح حدیث ساری پیاری ہے الحمدللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا میں نے آپ کو بلکہ ایک ہاں نہیں وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. اچھا بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت پریشانی، سخت مشکل میں ہوتے تھے تب وہ جو دعا مانگا کرتے تھے. تو مشکلیں تو ہماری سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی حالت میں آتی رہتی ہے نا، تو اس لیے اس دعا کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیے اور یاد کر لیجئے. تھوڑے سے ورڈز مشکل ہیں لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ یاد. کہ رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے آتی ہوں؟ کہ جہد البلائی، سخت مصیبت، سخت مشقت سے. اب دیکھیں کہ مشقت جو ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بوجھ ہمارے اوپر پریشانیوں کا اور ذمہ داریوں کا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے کا جو موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ اب نئی نسل میں آپ دیکھیے انہوں نے جاب پہ بھی جانا ہے، ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر کئی دفعہ بیمار، گھر کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بڑی مشکل پڑتی ہے کہ انسان جو ایک مطلب گھر کی جو ایک بیٹی فار ایگزامپل یا ایک بیوی ہے یا ایک بہو ہے یا جس کے اوپر یہ مشقت پڑتی ہے نا، اس کا سانس بھی نہیں نکلتا. اتنی مشکل، ابھی ایک کام سے نکلے دوسرے کام میں، اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس لیے اجر بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اجر بھی بہت بڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ کے ہسبینڈ اللہ نہ کرے بڑی عمر میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے بیوی اتنی بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ میاں بیوی اکیلے ہیں، بچے باہر جاب پہ چلے گئے، گھر علیحدہ ہو گئے، اس طرح سے، اور
وہ اکیلے رہ گئے. اب وہ جو ایک بندے پہ وہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ جہد البلا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا. اور اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اب چوائس نہیں ہوتی ہے کوئی بھی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اب وہ کہتے ہیں نا جوڑ جوڑ میں بندے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو پڑتی ہے تو اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ وقت سے پہلے دعا مانگو کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں من جہد البلائی، اس سخت مصیبت اور سخت مشقت سے، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ کہتے ہیں بدبختی کو پا لینے سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق چھین لے بندے سے. ایسی بدبختی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدبخت انسان جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. بدبختی پتہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسا ظالم بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لے. اللہ اکبر. اور پھر وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے، کہ وہ دعا مانگا کرے یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں تو غائب نہیں جانتی ہوں، میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یوزلی دیکھیں جب بچوں کے لیے بھی ایون دعا کرتے ہیں تو یہ مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار ان کو دین کی طرف بھی امتحان میں ڈالے بغیر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ شاید بندہ واپس آ جائے، کیونکہ انسان کے اندر بلٹ ان نیکی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ابھر آتی ہے کئی دفعہ، کیونکہ ایک خالص انسان تھوڑا ہوتا ہے اندر سے، اس کو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں میرے اللہ سبحانہ میں نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے. اور کئی دفعہ پتہ ہے کوئی اتنا ہیوج دکھ آتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی اور ہدایت تو کتنی بڑی خیر ہے، آخرت کی خیر مل جاتی ہے اس دکھ میں سے. تو بندہ بعد میں سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ ایسا مجھے دکھ آیا تھا کہ میں تو پریشان، میں سوچتی تھی کہ میرا سانس بھی نہیں نکلے گا، تو اس دکھ نے مجھے کتنی خیر دے دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹی چیز سے آئے گا یا تھوڑی بڑی سے آئے گا، لیکن جب وہ اس پہ جم جاتا ہے نا، وہ نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، پھر وہ حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑنا یا نیکی کی طرف نہیں مڑنا، اس کو ہدایت نہیں نظر آنی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار اگر میری تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے یا میری اولاد کی، تو یا پاک پروردگار آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ اس کو بدل کے اس کو نیکی میں بدل دیں، اس کو بہتری میں بدل دیں، اس کو رحمتوں میں بدل دیں، اس کو برکتوں میں بدل دیں. یا پاک پروردگار ایسا رزق عطا کر جو برکتوں والا ہو. کئی دفعہ ملینز آف ڈالر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن وہ نکلتے پھر ایسے زور و شور سے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. تو برکت مانگا کریں کہ یا اللہ جو بھی چیز تو نے عطا کی، جو نعمت تو نے عطا کی ہے نا، اس کو برتنے کا بھی موقع دے اور اس میں برکت بھی ڈال دے کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے، اور اس میں میرا دل بھی مطمئن کر دے. آمین ثم آمین. اور یہی دعا آپ اپنی اولاد کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگا کریں. اور اس کے بعد ہے وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اب یہ کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ مطلب دشمن ہے تو ان کے لیے ہم وہ تو آف کورس جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دشمن جو ہوتے ہیں نا کئی دفعہ اپنے گھر میں بھی دشمن ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہماری دوستیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، رشتہ داریوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ میرے دشمن کے خوش ہونے سے. ہم نے وہ دعا بھی میرا خیال ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتائی تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء والی جو تھی، اس کے اندر تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب والی تھی، کہ ایسے خامن سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے ومن والد یکون الی ربا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی ارا حسرتن دفنہا وازرا سیئتن ازاہا. اتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے دوست سے یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا کہ جو میری برائیاں اگر دیکھے تو سارے لوگوں میں بتا دے، کیونکہ دوست ہی تو رازدار ہوتے ہیں نا.
اور اگر میرے میں کوئی اچھائی چیز دیکھے نا تو اسے اپنے تک ہی رکھے، اپنے پاس ہی دفن کر لے، کہ کسی کو نہیں بتائے کہ یہ اچھا ہے۔ تو ایسی چیزیں اب اللہم کی دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، آنیسٹلی لگتا ہے کہ میرے لفظ کیا ہوں گے، مجھے یہ ایک بات کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی لمبی سٹوری سنانی پڑتی ہے، یا اللہ یہ، یا اللہ یہ۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتے ہیں، اتنا پیار آتا ہے کہ اتنی سی بات میں اتنا بڑی چیز رسول اللہ نے بتایا کہ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور اچھا، اب ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نا دعائیں، اب ساری تو نہیں یاد رہتی ہیں۔ میں جب عمرے پہ بھی جاتی ہوں تو میرا کام کیا ہوتا ہے، یہ ایپ ہے نا، ایپ کا نام صراط المستقیم نہیں، میں آئی تھنک آئی ول شیئر ود یو، اب میں ٹیچرز کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ اسٹوڈنٹ کو سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ ایاک نستعین، یا ایاک نستعین، بالکل ٹھیک ہے، یہ والی ایپ ہے، آپ ایپ اسٹور میں سے جا کے دیکھ لیجئے گا۔ اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اوپر دعائیں ہیں عربی میں، نیچے اردو میں ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں پہلے اللہ ربنا والی دعائیں کھولتی تھی تو اس کو آگے اردو میں پڑھتی جاتی تھی، اردو میں پڑھتی جاتی تھی ساری کی ساری دعائیں، اور مانگتی جاتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور جو دعا لگتی تھی نا کہ یہ اپنی ہے تو اس میں اور بھی اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ پھر اللہم کی کھولتی تھی، پھر اللہم کی ساری دعائیں، 60 آئی تھنک 60 یا 70 دعائیں ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے whenever you have a time کہ آج میں نے بس، آج تو دل چاہ رہا ہے کہ بس نماز میں نا، اس کے بعد میں نے اٹھنا ہی نہیں، میں نے دعا مانگنی ہے، تو وہ پھر آپ اس طرح سے کیا کریں، بہت اچھی لگے گی آپ کو، کہ آپ کو لگے گا ہائے یہ بھی کہنا چاہتی تھی، ہائے یہ بھی بات کرنا چاہتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو یہ بھی مانگنا چاہ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی چیز ایسے لینا چاہ رہی تھی، تو آپ کو ساری اس میں مل جائیں گی۔ تو اس سے ایزی وے ہے، ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو دل کو اس وقت لگی ہوتی ہے نا، وہ 1-2 چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، باقی ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو چلیے جناب، اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرح، سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری سورہ ہی اتنی پیاری ہے۔ آج کا سبق بھی میں آنیسٹلی اللہ کرے کہ میں اتنا کر لوں جتنا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن ایک ایک آیا، جیسے میں نے بتایا تھا، آیا نمبر 90 جو پورے قرآن کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ پورے قرآن کی جامع ترین آیا ہے، تو اس کو کیسے آگے گزاروں، دل ہی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، ایک ایک لفظ اتنا پیارا ہے کہ اس کو دل چاہتا ہے کھول کھول کے، کیونکہ عمل کرنا ہے نا ہم نے، اس لیے تو کوئی نہیں پڑھنا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا، چلو ثواب مل گیا، ایک ایک حرف پہ اتنی نیکیاں مل گئی، چلو اب آگے جائیں۔ ہم نے تو یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ یا پاک پروردگار یہ آیا میری عمل میں ڈھال دے، عمل میں اسی طرح سے ڈھلے کہ جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ چیزیں نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو اس آیا کو پورے قرآن کی جامع ترین آیا کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کرنی ہے، اور یہ 3 چیزیں ہیں اس کو آپ نے نہیں کرنا۔ اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ پچھلی 3 چیزیں جو تھی وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یأمر بالعدل، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ قرابت داری کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا، تھوڑا سا بس ایکسپلین کر دیتی ہوں واپس کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اپنے 3 لیئر بنا لیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ درمیان میں ہے، یہ درمیان والی عدل، اس کے اوپر والی احسان، اور اس کے نیچے والی ظلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کو برابر کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تم برابر کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تم برابر کی زیادتی کر سکتے ہو، تمہیں گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گناہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر تم معاف کر دیتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پھر تمہارے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں، پھر تو تم ایک اور لیول پہ چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ والا احسان کا ہے کہ جتنا تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی تم نے اس سے بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کسی نے گناہ کا کام کیا، غلط کیا، تمہارے اوپر کچھ بھی، مطلب آپ سوچ لیں کہ غلط کیا، آپ نے بڑا دل کیا اور آپ نے کہا کہ دفع کرو جی، میں کیا کرنا ہے اس بات کو، میں نے اللہ تیری خاطر میں نے معاف کیا۔ ایسی والی چیزیں نا جب کبھی مشکل میں آتے ہیں نا تو ان چیزوں کا واسطہ بھی دیا کرے، کیونکہ اعمال کا واسطہ تو دے سکتے ہیں نا، تو اس وقت دیا کرے یا پاک پروردگار اس وقت میرا دل
وہ کہتے ہیں نا پیسز پیسز ہو گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھا، میرا دل بھی آنسو رو رہا تھا، اور میں نے تیری خاطر یہ بات کو معاف کر دیا تھا کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ اس بات کا واسطہ دیتی ہوں، یہ والی میری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو یہ احسان نہ ایسی دعاؤں کے لیے رکھا کرے۔ اچھا خیر، اب اس سے نیچے جب آپ آتے ہیں نا تو وہ ظلم ہے، اس سے نیچے آئیں گے تو ظلم ہے۔ تو یہ 3 درجے آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ اچھا، اب وہ 3 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منع کی ہیں، حکم دیا کہ یہ نہ کرنا، اب یہ ہم سورہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ہم مکی دور کی سورہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مکی دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوری کے آپ صورتیں پڑھیں گے، آپ کو شرک نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مین یہ 2 چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹھکا دیا تھا، اتنے پکے ہو گئے تھے کہ اس کے بعد جب احکامات آنے شروع ہوئے نا مدینہ میں، کیونکہ سارے تبھی تو آزاد ریاست بنی تھی، تو اس وقت سارے احکامات آنے شروع ہوئے تھے، جس میں آپ 5 وقت کی نمازوں سے لے کے اور پھر آپ پردے کا حکم اور سود کا حکم اور ساری چیزیں، اس وقت پھر مسلمان پورے تیار ہو گئے تھے کہ سمینا وَأَطَعْنَا، کہ اب ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی زور سے اندر جم گئی ہوئی تھی کہ ان کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں تھا۔ اب دیکھیے مکی دور میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اے لوگوں تمہیں روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے۔ اب اس چیز کو ہم دیکھیں، کیونکہ ڈر پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ فحاشی سے رک جاؤ، اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب آپ کسی پڑھے لکھے بندوں سے بھی بات کریں گے نا، وہ فحاشی کی ڈیفینیشن چینج کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کا منع کیا ہے، تو یہ تو فحاشی میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، ہے نا؟ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا میں اس کو ڈیپتھ میں سمجھا دوں تاکہ آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخرت میں آخری ٹائم پہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے، لوگ حرام چیزوں کے نام چینج کر دیں گے اور ان کو وہ حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ آج کل آپ بڑے آرام سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے، میں پھر آپ کو یہ کہوں گی کہ جو مہندیاں مکس ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو بینہ بیان نظر آئیں گی۔ اب دیکھیے حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب یہ سورت آل اعراف جو ہے یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 33 میں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ حرام پہلے ہم نے دیکھا تھا سورت مائدہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کھانے والی چیزیں جو تھی نا اس کی لسٹ دی تھی کہ یہ حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، اوپر سے گر کے کوئی جانور مر جائے اس کو کھانا حرام ہے، وہ ساری کھانے والی چیزیں حرام تھی۔ سورت الاعراف کی آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہماری ڈے بائی ڈے زندگی میں جو چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے بس ایک سور کھانا حرام ہے، باقی سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دینا، کوئی اتنا بگ ڈیل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس سورہ میں، اب میں وہاں پہ آپ کو لے کے جاتی ہوں کہ یہی فحاشی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ، اے لوگو، اللہ نے فحاشی کو حرام کر دیا ہے، خواہ وہ ظاہری طور پہ تم کرتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو، خواہ تم چھپ کے کرتے ہو۔ اب فحاشی ہے کیا؟ اب ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت اسراء کی آیہ نمبر 32 میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے پاس بھی نہ پھٹکنا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ بے شک یقیناً وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا ہی برا راستہ، اس کے پاس بھی نہ جانا۔ تو ہر وہ کام جو آپ کو اس لیول پہ لے کے جاتا ہے وہ سارے کا سارا حرام میں آ جائے۔ اب دوسری بات، آپ حدیث میں دیکھیں، میں آنیسٹلی بعض احادیث جو ہے نا ان کو آن ایئر، جب کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے آڈینس میں سے کون کون ہے، تو میں اس طرح سے وہ حدیث کے وہ ورڈز بھی نہیں پراپر بول سکوں گی۔ آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ دیکھیے گا، بخاری کی حدیث ہے 6243 اینڈ 6612، اور آپ اس کی شرح بھی کوشش کیجئے گا، اس کی ڈیٹیل جیسی ہوتی ہے نا، جیسے ہم تفسیر قرآن کی کر رہے ہیں، حدیث کی شرح ہوتی ہے، وہ بھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ دونوں نمبر آپ نوٹ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلین کیا کیا تھا، تو ہمیں اس لیے کہ ہمیں اگر پتا ہوگا کہ اللہ نے تو حرام کر دیا، تو خدا نہ کرے کہ میں ایسی چیز تو نہیں کر رہی ہوں، تو اچھا اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کے فحاشی میں کیا کیا چیزیں آتی،
یہ دیکھنا تو پھر ضروری ہوگا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو میں نے آپ کو نمبر حدیث کے بتایا نا، اس کی تھوڑی سی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ تم غیر محرم کو دیکھتے، زبان کا زنا یہ ہے کہ تم غیر محرم سے گفتگو کرتے ہو، اور آپ کو پتہ ہے یہ دونوں چیزوں میں کس طرح کا دیکھنا اور کس طرح کی گفتگو بھی ہے۔ اور دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ اس کو اب آپ نے بہت غور سے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے کہ آخر یہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس جگہ پہ ہیں، وہ جگہیں ان چیزوں کو پرموٹ کرتی ہیں، وہاں تک لے کے جاتی ہیں کہ نہیں لے کے جاتی۔ تو آپ کو کافی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ انما حرم ربی الفواحش، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نمبر 2 پہ والاثم، اور اسم کیا ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کے کام، کوئی بھی گناہ کے کام ہے، وہ تو آپ کو خیر پتہ ہی ہے، ہر طرح کا گناہ کا کام جو ہے نا وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ والبغی بغیر الحق، اور بغی جو ہے نا کسی کا بھی جان، مال اور اس کی عزت، اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی پہ اللہ نہ کرے کسی پہ الزام لگا دینا، کسی کی چغلی لگا دینا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا، کسی کے بارے میں ادھر ادھر بات کرنا، کسی کے پیسے ہڑپ کر جانا، کسی کو غلط چیز بیچ دینا، کسی کے بارے میں اس کا راز جو تم نے لیے ہوتے ہیں، کسی دوست نے بات بتائی وہ کسی کو بتا دینا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر آگے اسی آیت کے خود آپ پڑھ لیجئے گا، آیت سورۃ آل اعراف کی آیت نمبر 33 ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز جو اللہ کے بارے میں جھوٹ مطلب بات تم کرو کہ نہیں، اللہ نے تو کوئی ایسا قرآن میں نہیں لکھا۔ اکثر آپ دیکھیں گے، آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا کہ دیکھو یہ گانا بجانا، یہ غیر محرموں کے سامنے ڈانس کرنے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں کو دیکھنا، پیچھے باپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما حرم ربی الفواحش۔ اگلا آپ کو کہے گا یہ تو فواحش میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر ادھر کیا کرو گے؟ تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا، آپ پہ بھی بنتا ہے کہ آپ خود بھی جا کے اس کی ڈیٹیل دیکھیں اور اچھے سے سمجھیں کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کہا ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں آتی، جھوٹ بول دینا۔ اور پھر 5ویں چیز اللہ نے حرام کیا کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دینا، اپنے نفس کو شریک بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ، عمل بھی تو کرو نا جو کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ قرآن اترا ہی عمل کے لیے۔ اب جب ہمیں اتنی ڈیٹیل میں کھول کے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، کیونکہ بڑے لیول پہ تو دیکھیں ہماری زندگیوں میں وہ لیول تو تھوڑی آ رہے ہیں، ہم تو اپنے گھروں کے لیول پہ ہی دیکھیں گے نا کہ اچھا جی ہمارا گھر ہے، پھر ہمارے رشتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح سے ادھر سے رشتے ہیں، ادھر سسرالی رشتے آ جاتے ہیں، پھر ان دو رشتوں کے درمیان میں پھر دوسرے خاندان اس کے اندر آتے ہیں، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہونا ہے؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی، تم جو مرضی کرو، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جگہ ہمیں گائیڈنس دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ دیکھیں نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو، کس جو انسانیت کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمبر 1 یہ کہا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ لوگوں تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، وَالْمُنْکَرِ، اور برائی سے۔ برائی اب بھی ہم نے پڑھا نا کہ ہر طرح کی برائی جو بھی آتی ہے اس سے، والبغی، اور زیادتی سے کہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو۔ اب اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں قرآن پاک میں نا ڈفرینٹ صورتوں میں، اب ہر سورہ کا میں حوالہ تو یہاں پہ نہیں دے سکتی آپ کو، لیکن میں ہر سورہ میں سے وہ جو جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہ انہی میں آتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام کر دیا، اور دوسری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہ نہ کرو۔